اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُرَادَ بِكَيْنُونَةِ الْمَعْنَى فِي نَفْسِهِ اسْتِقْلَالُهُ بِالْمَفْهُومِيَّةِ وَبِكَيْنُونَةِ الْمَعْنَى فِي نَفْسِ الْكَلِمَةِ دَلَالَتُهَا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى ضَمِّ كَلِمَةٍ أُخْرَى إِلَيْهَا لِاسْتِقْلَالِهِ بِالْمَفْهُومِيَّةِ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کے نفس میں، ایسا معنی جو ہونے والا ہے معنی کے نفس میں۔ ایندہ کیس چل رہا پہ دونوں نے اپنا اپنا وکیل کیتا ہے، سنیں وہ کائنہ نہیں ہے گا ان دے کولو قانونہ کڈے انہوں چٹنی چ پایا تو کٹیا تو وچوں کی نکلا ہے قانونہ نکلا ہے جی۔ علامہ جامی علیہ رحمہ بات یہاں پہنچانا چاہتے ہیں بھی فی نفس ہی ضمیر کا مرجع بنائے کلمہ یا فی نفس ہی ضمیر کا مرجع بنائے معنی، مطلب دونوں کا ایک ہے۔ رولا تے سدھا یہ نہ حاصل محصول بڑے ہی ایسے تھے جی۔ تو علامہ فرماتے ہیں جب تو نے پہچان لیا کہ بار کمیں پھرید ہے، وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا وَإِذَا یعنی تم ویکھ یعنی پہچان لی تو نے یہ بات کہ بعض مفہومات ملحوظ فی ذات ہی ہوتے ہیں اور ملتفت الیہ بالذات ہوتے ہیں، اور نہیں محتاج ہوتا ان کا سمجھنا امر آخر کے سمجھنے کی طرف جی، اور نہیں محتاج ہوتا لفظ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں ضم کلمہ اخری کا جی، اور یہ معنی مستقل بالمفہومیت ہوتا ہے اور اسم کا یہ معنی ہے۔ اور یہ بات بھی پہچان لی کہ دوسرے بعض مفہومات ایسے ہوتے ہیں جو ملحوظ ہوتے ہیں لیکن اس اعتبار سے کہ وہ اعلیٰ ہیں امر آخر کے ملاحظہ کا، امر اور ملتفت بے طفیل ہی ہوتے ہیں اور اپنے تعقل میں محتاج ہوتے ہیں اس امر آخر کے تعقل کے، اور لفظ موضوع محتاج ہوتا ہے جو اس کے مقابلے میں ہے اس معنی پر دلالت کرنے میں انضمام لفظ دال علی الامر معہ، یہ معنی غیر مستقل بالمفہومیت ہے اور یہ حرف کا معنی ہے۔ سنیں تو لہٰذا جب تو نے یہ پہچان لیا، جب تو نے یا نسخہ ہے علمتا ہے نا، اور دوسرے جڑو چھاپا ہے نا بیروت دا انہوں دوجہ نسخہ لکھے ہے وہاں لفظ فعلم، کیا اگر وہ ہو تو زیادہ مناسب ہے کہ جب تو نے یہ پہچان لیا تو اب اس بات کو پہچان، سنیں جب تو نے یہ پچھلی بات پہچان لی نا کہ معنی دو طرح کا ہوتا ہے، تو معنی کا دال بھی ایک بعض معنی ہیں جو ملحوظ قصدن ہوتے ہیں غیر کے بغیر، بعض معنی ہیں جو ملحوظ قصدن نہیں ہوتے جب تک دوسرے کو دخل نہ ہو تو ان کے دال بھی اسی طرح ہوں گے جی۔ تو جب تو نے یہ بات پہچان لی تو اب اس اگلی بات کو اب پہچانو، کون سی بات کہ یہ جو ہے کہ ہونا معنی کا، ہونا فی نفس ہی، ہونا معنی کا فی نفس ہی یعنی فی نفس المعنی، فی ہونا معنی کا فی اور نکاح جو نشان لگے ہوتے ہیں، یعنی ہونا معنی کا ملحوظ بالذات متوجہ
इले बिलकस्द मोतबरन लिअजल ज़ात ला लिगैरिहा, कि ये जो है कि होना माने का फ़ी नफ्सिल माना, अब इससे मुराद ये है कि इस्तिक़लालुल माना बिल मफ़हूमियत मिनल लफ्ज़, तो लफ्ज़ लिखा कोई नहीं, उन्हें समझो। इसका मतलब है कि माना अपने दाल से समझ आने में मुस्तकिल है, माना अपने दाल से समझ आने में मुस्तकिल है, किसी गैर का मोहताज नहीं है। और ये तो हो गया जब ही ज़मीर का मर्जे क्या बनाए, माना। और मुराद होना माने का फ़ी नफ्सिल कलिमा, मर्जे क्या बनाए, और होना माने का फ़ी नफ्सिल कलमा, इससे मुराद क्या है, मुराद दलालतुल कलमा अलल माना, दलालत करना कलमे का माने पर बग़ैर हाजत ज़म्मे कलमा उखरा के लहा, इसलिए कि वो माना लफ्ज़ से समझ आने में मुस्तकिल है। समझ आइए। तो दोनों में खुलासा ये निकला कि भाई ऐसा माना जो होने वाला है माने की ज़ात में, ऐसा माना जो होने वाला है कलमे की ज़ात में, दोनों का मतलब ये है कि वो माना लफ्ज़ से समझ आने में मुस्तकिल है। हाँ जी। वइदा हरफ्त हादा, जब तूने ये पहचान लिया कि बाज़ मफ़हूमात मलहूज़ फी ज़ाती ही होते हैं, बाज़ इस तरह नहीं होते। जब ये बात पहचान ली तो अब ये बात समझ कि ज़मीर का मर्जे फ़ी नफ्स ही में माना बनाए या कलमा बनाए, दोनों का मतलब एक ही है। क्या मतलब, यानी भाई होना माने का फ़ी नफ्सिल माना, इससे मुराद इस्तिक़लालुल माना बिल मफ़हूमियत, माने का लफ्ज़ से समझ आना में ये माना मुस्तकिल है, और मुराद होना माने का फ़ी नफ्सिल कलिमा, और पीछे बना क्यों माँ बनाया सी, तो माँ से मुराद कलमा सी, तो इससे मुराद है कि कलमे लफ्ज़ का कलमे का दलालत करना माने पर बग़ैर हाजत दम्मे कलमा उखरा के मिलाने की। बस अच्छा, अब ये जो कलमा माने पर दलालत करता है, दूसरे कलमे की हाजत नहीं, इसलिए कि माना लफ्ज़ से समझ आने में मुस्तकिल है। तो दोनों में दखल किसको हुआ, इस्तिक़लालुल माना बिल मफ़हूमियत मिनल लफ्ज़ या मिनद दाल, आगे समझ। और जब पहचान लिया तूने इसको, तो इंदु फालम बना ला, वो माना उस तरह कर रहे हैं, लिमता लिखे, बस जान इस बात को कि मुराद होना माने का फ़ी नफ्सिल माना, मुराद इससे क्या है, माने का मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत होना, यानी माना समझ आने, दाल से समझ आने में मुस्तकिल है, किसी गैर का मोहताज नहीं, कि ये माना दाल से तब समझ आएगा जब दाल के साथ दूसरा कलमा मिलेगा, इसका ये मोहताज नहीं। और मुराद माने होना माने का नफ्सल कलमे के नफ्स में, माने का कलमे के नफ्स में, से मुराद दलालत करना कलमे का माने पर बग़ैर हाजत के दूसरे कलमे के मिलाने की तरफ, कलमे की तरफ, दूसरे कलमे के मिलाने की तरफ, कलमे की तरफ। क्यों ज़रूरत नहीं, बावजह मुस्तकिल होने माने के समझ आने में, और केड़ी शय से, लफ्ज़ से। जी। जब पहचान लिया तुमने ये, बस जान तू ये बात के मुराद माने के होने के साथ, होना माने का
معنی کا فی نفس المعنی، مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے استقلال معنی کا مفہوم بالمفہومیت، یعنی لفظ سے معنی سمجھ آنے میں غیر کا محتاج نہیں. جی اور مراد ہونے معنی، پیچھے عطف پاک ان المراد بے قانونا و بے قانونا، اور مراد معنی کے ہونے کے ساتھ نفس الکلمہ میں دلالت کرنا کلمہ کا معنی پر بغیر حاجت کے کلمہ اخرى کے ملانے کی طرف، کلمہ کی طرف. کیوں یہ کیوں نہیں ملانے کی ضرورت؟ باوجہ مستقل ہونے معنی کے مفہوم بالمفہومیت، یعنی سمجھ آنے میں کس سے؟ لفظ سے اگے. فمرجع قانونۃ، اور سمجھ آ گیا جی لہذا خلاصہ فمرجع قانونۃ المعنى في نفسه وقانونته في نفس الكلمة الدالة عليه إلى أمر واحد واہ استقلاله بالمفهومية. بابیری فرماندے نے پتر اکھا کھول، اب ہونا معنی کا معنی کی ذات میں، ہونا معنی کا کلمے کی ذات میں، ایسا کلمہ جو دال علی المعنی ہے، ان دونوں قانونوں کا مرجع ایک ہی، ان دونوں قانون کا مرجع ایک ہے، وہ کیا ہے کہ وہ معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا، معنی کا. لہذا ضمیر دا مرجع جیڑی شے بناؤ خلاصہ گل ایک کوئی نکلی. جی شارح فرماتے ہیں کہ معنی کا فی نفس المعنی ہونا، ہونا اور معنی کا فی نفس الکلمہ ہونا، ایسا کلمہ جو دال ہے معنی پر، ان کا مرجع ایک امر کی طرف ہے. ایک وہ ایک امر کون ہے؟ معنی کا مستقل ہونا، معنی کا مستقل بالمفہومیت ہونا، معنی کا مستقل بالمفہومیت ہونا، ہونا. پس مرجع ہونا معنی کا فی نفس المعنی اور ہونا معنی کا فی نفس الکلمہ. ایتھے نال صفت لانی سی نا، ایسا کلمہ جو دال ہے معنی پر، ان دونوں قانونوں کا مرجع ایک امر کی طرف ہے، قانون کا مرجع ایک امر، اور وہ امر مستقل ہونا معنی کا بالمفہومیت. مستقل ہونا معنی کا بالمفہومیت. اور قاری عری کدے گئے جی اوئے جی. بس مرجع معنی کے ہونے کا فی نفس المعنی اور معنی کے ہونے کا فی نفس الکلمہ، ایسا کلمہ جو دالہ ہے معنی پر ایک امر کی طرف ہے، اور وہ مستقل ہونا، اوہ تو کافی ہے جی کسی کو جی مستقل بالمفہومیت ہونا. سمجھ آ گئی. ایک اگلی بار پھر پڑھتے ہیں، کافی رکھنے سامنے کھولے دلیل اثر پڑھ کھو. لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا، بس یا اس لیے کہ کلمہ دلالت کرے گا معنی پر، ایسا معنی جو ہونے والا ہے فی نَفْسِهَا، ایتھے معنی مرجع بانی نہیں سکتا، بلکہ کون بندا ہے؟ کلمہ. یہ ذرا پکانا ہے تو پھر اگلا سوکھا ہو جانا. یہ ذرا تھوڑا اکھا کھول چا جی، کیونکہ ضمیر مؤنث دی ہے اور معنی مذکر ہی تے کلمہ مؤنث ہی. اے مولوی جی ویکھیا جی ایک بار دلیل اثر کو نہیں پتا ہے. یہ جو دلیل اثر ہے نا، یہاں ضمیر کا مرجع کلمہ بنتا ہے، معنی نہیں بن سکتا کیونکہ ضمیر مؤنث کی ہے، ضمیر مؤنث کی ہے. ان دی لوڑ ہے اگے بھئی یا کلمہ دلالت کرے گا معنی پر، ایسا معنی جو ہونے والا ہے. اگے یا، او لا، اگے الثانی الحرف، اگے اول اما ان یقترن باحد الا اگو اقتران آگے گل مک گئی. خلاصہ یہ ہے کہ دلیل حصر میں فی نفس ہا ہے کہ فی نفس ہی ہے وے پکی گل ہے. اس تو اگے اسم دی تعریف پڑھ کافیے وچ، الاسم ما دل علی معنی فی نفسه، بس
यहाँ जो फी नफ्स ही है ना, इसका मर्जे माना भी बन सकता है और माँ भी बन सकता, क्योंकि माँ लफ्ज़न मुज़क्कर है, मुराद क्या है माँ से, तो यहाँ ज़मीर मुज़क्कर की है, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि मुज़क्कर है तो पीछे माना भी मुज़क्कर है और माँ भी, दोनों में से कोई भी बनाए ठीक है। लेकिन दलील असर में जो है ना ज़मीर मुअन्नस है, वहाँ सिर्फ मर्जे कौन है, वहाँ माना मर्जे नहीं बन सकता। खाने च पैगी, हुण वापस आओ, पढ़ो इबारत। ففي هذا الكتاب الضمير المجرور في نفسه يحتمل أن يرجع إلى الموصولة التي هي عبارة عن الكلمة. بس لہذا اس کتاب میں اور شرح جامی میں نہیں کافیے میں، لہذا اس کتاب میں ضمیر مجرور جو فی نفس ہی میں ہے، احتمال ہے کہ یہ ضمیر لوٹے ما موصولہ کی طرف، وہ ما موصولہ جو عبارت ہے کلمے سے۔ ایتھے اے گل اے ٹھیک ہے، ایتھے اے گل ٹھیک ہے، کیا کہ جی لہذا اس کتاب میں فی نفسی میں جو ضمیر مجرور ہے، اس میں یہ احتمال، اس میں یہ بھی یہ احتمال ہے کہ یہ ما موصولہ کی طرف لوٹے جس سے مراد کلمہ ہے، تو یہاں یہ احتمال ٹھیک ہے، یہ آگے پڑھنا وہاں صبر کر مانا کر لو۔ پس اس کتاب میں او واجہ پچھلی عبارت نو بھول گئی، او ابن حاجب نے او جدو مفصل دی شرح کی تھی ذات اوتھے انہیں آکھیا کہ فی نفس دا مرجے مان ہے، تے اوتھوں پئی سی کوڈی، تے ہن ہولی ہولی کھیڑ مکن والی کوڈی دی جی دھیان کر۔ پس اس کتاب میں، کیڑی کتاب؟ شکر ہے مطلب شرح جامی ٹھوک دیو، ضمیر مجرور جو ہونے والی ہے فی نفس ہی میں، اے ضمیر مجرور احتمال رکھتی ہے یہ کہ لوٹے ماں کی طرف، ماں موصولہ کی طرف، اور پیچھے ماں موصوفہ بھی بنایا ہے، ماں موصولہ دو میں بندے ہوندے نے، وہ ماں موصولہ جو عبارت ہے کلمے سے، ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں، تو ان کا مطلب پڑھ لیا جی۔ پس اس کتاب میں ضمیر مجرور جو ہونے والی ہے فی نفسی ہی میں احتمال رکھتی ہے یہ کہ لوٹے ما موصولہ کی طرف، وہ نفس ہی میں نہیں آخنا، وہ فی نفسی پورا ہی جی، مطلب کیویں میں فی نفس ہی نہیں ہے گا جی، تو اس وقت پورا بولنا ہے، ایسی ضمیر جو ہونے والی ہے فی نفس ہی میں، نفس ہی میں نہیں، سنیں شابہ۔ اس کتاب میں ضمیر مجرور جو ہونے والی ہے فی نفسی ہی میں احتمال رکھتی ہے یہ کہ لوٹے ما موصولہ کی طرف، وہ ما موصولہ جو عبارت ہے کلمہ سے۔ اچھا جی، بس علامہ جامی صاحب فرماتے ہیں کافیے میں ظاہر یہی ہے کہ ضمیر ما موصولہ کی طرف لوٹے۔ علامہ جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کافیے میں ظاہر یہی ہے کہ ضمیر ما موصولہ کی طرف لوٹے، معنی کی طرف نہ لوٹے بلکہ کدھر لوٹے، ما موصولہ کی طرف لوٹے۔ آگے دلیل پڑھ، لیکون علی طبق ما سبق، تب کے بھی تے طب کے بھی، لیکون علی طبق ما سبق فی وجہ الحصر من کینونۃ المعنی فی نفس الکلمہ۔ بس دلیل یہ ہے جڑی اجی ہون پہلے سر کھپایا ہے، چونکہ پہلے دلیل حصر میں وہاں ضمیر مؤنث کی ہے، وہ صرف کلمے کی طرف لوٹ سکتی ہے معنی کی طرف، تو اب اگلی تعریف پہلی تعریف کے جو دلیل حصر سے سمجھ آئی ہے یہ اس کے موافق ہونی چاہیے، تو لہٰذا ظاہر یہی ہے کہ یہاں بھی فی نفس کا مرجع کون ہونا چاہیے، جس سے مراد کیا ہے کلمہ، تاکہ یہ تعریف دلیل حصر کے موافق ہو جائے۔ ہاں جی کیا کیا جی، علامہ جامی ظاہر کیوں ہے؟ ظاہر یہی ہے کہ یہاں اس کتاب میں ضمیر ما موصولہ کی طرف لوٹے، اس لیے کہ دلیل، تاکہ یہ جو تعریف ہے یہ مطابق ہو جائے اس بات کے جو پہلے گزر گئی، کہاں وجہ حصر میں،
वजह हसर वहाँ क्या था, होना माने का फी नफ्स कलिमा, ओ फी नफ्स हा, ओ मुअन्नस है, सुने, अब उसके मुताबिक हो जाएगी। वरना पहले जो तारीफ समझ आई है वहाँ ज़मीर लौट रही है किधर, कलिमा की तरफ, अब लौटे माने की तरफ, तो तारीफ तो वो एक ही है। और यही जाहिर है, और यही जाहिर है केड़ी शय, लौटना ज़मीर का मा मौसूला की तरफ, शाबाश, ताकि हो जाए कौन, ए जरा ज़मीर दा लौटना है मुताबिक उसके मुताबिक उसके जो गुजर गया है, वजह हसर में और मादा बयान, यानी होना माने का फी नफ्सिल कलिमा, माने का फी नफ्सिल कलिमा, उथे है नहीं अंतदुल्ला अला मानन फी नफ्से हा। हाँ जी शाबाश जी। और यही जाहिर है ताकि हो जाए ये लौटना मुताबिक उसके जो गुजर गया वजह हसर में, यानी होना माना का फी नफ्सिल कलिमा व यहतमिलु अन यरजिअ इलल माना। बस अल्लामा फरमाते हैं और ये भी एहतमाल है कि ये जो काफिये के अंदर फी नफ्स ही की ज़मीर है ये माने की तरफ लौटे, ये भी एहतमाल ठीक है। क्या आखे जी, अल्लामा जामी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि काफिये में जो नफ्स ही में ज़मीर है ये भी एहतमाल है कि ये माना की तरफ लौटे, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और एहतमाल है बाकी माने की तरफ लौटे, कलमे की तरफ लौटे, पीछे दो में कानूने आ गए ने, माल दोनों का एक है कि चूंकि वो माना लफ्ज़ दाल से समझ आने में मुस्तकिल है, इसलिए वो माना भी ऐसा माना जो होने वाला है माने में, ऐसा माना जो होने वाला है कलमे में, मतलब एक है जी। और एहतमाल है ये कि लौटे कौन, फी नफ्सी की ज़मीर मजरूर माना की तरफ जी। और एहतमाल है ये कि लौटे माना ज़मीर माना की तरफ। शाबाश, वलिदा ज़करत ज़मीर अब अरे बादशाह ज़क्कर ज़मीरा, वलिदा ज़करत ज़मीरा तंबीहन अला सिहती इरादती किलल मानैन। इसीलिए मुसन्निफ रहमा यहाँ ज़मीर मुज़क्कर की लाए, तज़कीर करो ज़मीर मुज़क्कर की लाए, दलील असर में मुअन्नस है और यहाँ मुज़क्कर की चूँकि मुज़क्कर है, मुज़क्कर लाने की वजह यही है कि आप इसका मर्जे माँ बनाए तब भी मुताबिकत हो जाएगी, माना बनाए तब भी, तो यहाँ इसीलिए ज़मीर मुज़क्कर की लाए हैं। इसी बात पर तंबीह की है कि दोनों तरफ इसका लुटाना सही है, दोनों तरफ। अगर ये मुअन्नस की होती तो फिर सिर्फ एक ही था, माँ की तरफ एतबार माने के, माँ की तरफ माने के लफ्ज़ के नहीं। हाँ जी, क्या आखे जी, इसीलिए तायद पेश करते हैं कि ये ज़मीर माने की तरफ लौट सकती है, इस पर तायद पेश करते हैं। पेश करते हैं कि इसीलिए मुसन्निफ अलैहि रहमा ने यहाँ ज़मीर मुज़क्कर की लाए और वजह असर में और वजह हसर में मुअन्नस मुअन्नस की लाए, यहाँ मुज़क्कर की ज़मीर लाए। ये तंबीह करनी थी इस बात पर कि दोनों माने सही हैं कि ज़मीर माँ की तरफ लुटाएं मुराद कलमा, ये भी ठीक है, ज़मीर माने की तरफ लुटाएं ये भी ठीक है। और तुहाडे पे को खाने च पैंदी क्यों पैवे, सिर पे खपदा है यार, बार बार तुहानू कोशिश कर रहे हैं यार, पढ़े हो चलो जी। और ये हुण ताईदी के यहतामिलु अन यरजिअ इलल माना, और इसीलिए मुज़क्कर लाए हैं ज़मीर को लाए हैं कौन, मुसन्निफ वास्ते तंबीह करने के, तंबीह करने के दोनों मानों के मुराद लेने की सेहत पर। मुराद लेने की सेहत उमाना जान कौन ने, इरजाओ ज़मीर मौसूला की तरफ, इलल मौसूलात वल माना, ए निकल माना जैन जी। और इसीलिए मुज़क्कर लाए ज़मीर को तंबीह करने के लिए दोनों मानों के मुराद लेने की सेहत पर, फिर एक माना कर दे, और इसीलिए मुज़क्कर लाए ज़मीर को तंबीह करने के लिए दोनों मानों के मुराद लेने की सेहत पर। आगे समझ, ए गल गई मुक, काफिये वाली गल गई मुक, और मुफस्सल वाली गल की मुफस्सल वलाकिन इबारतल मुफस्सली ज़ाहिरतुन फिल मानल अखीरी वाह वाह जाओ ज़मीरी इलल माना ले अदमे लिआदमी मसबूकियतिहा बिमा यदुल्ला
بما يدل على اعتبار اوے حمزہ قطعی نہیں ہے، اے علی اعتبار ہے۔ على اعتبار كينونة المعنى في نفس الكلمة. بس مفصل کی جو عبارت ہے، کیا مفصل کی جو عبارت ہے وہاں پہ کلمے کی تعریف کر کے نا پھر کلمے کی تقسیم کی ہے، دلیل اثر کوئی نہیں ہے وہاں پہ دلیل اثر کوئی نہیں. آگے اسم کی تعریف کر دی ہے، آگے اسم کی تعریف کر. جب اسم کی تعریف کی ہے تو اب اسم کی تعریف سے پہلے کچھ شے ہے نہیں ہے، جہاں پہ ضمیر مؤنث کی ہو، کلمے کی طرف لوٹتی ہو، اس کو اس کے مطابق کرنا ہو، یہ وہاں کیس کوئی نہیں ہے۔ کس میں؟ مفصل. مفصل میں۔ تو چونکہ مفصل کی جو عبارت ہے وہاں ظاہر یہی ہے کہ ہی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ مانا ہے. اچھی بول۔ یہ ضمیر کا مرجع مانا ہے. میں نستور دلیل لکھی علامہ عبدالغفور لاری علیہ رحمہ دی، چونکہ مرجع قریب ہے کی مرجع قریب ہے. او ماں پیچھے دور ہے نا، تے اے جڑا فی نفس ہی معنی نال ہے جی، ایسا معنی جو ہونے والا ہے معنی کی ذات کی میں جی سنیں تو وہ معنی اخیر کون ہے؟ وہ یہ ہے کہ لٹانا ضمیر کو کدھر مانا کی طرف. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مفصل کی عبارت میں ظاہر یہی ہے کہ وہاں پر ہی ضمیر کا مرجع مانا ہو. نا ظاہر یہی ہے کہ وہاں عبارت مفصل کی ظاہر ہے معنی اخیر میں، معنی اخیر تو مراد دو، وہاں دو ضمیر کے مرجع میں دو احتمال ہیں، ایک پہلا ایک دوسرا، تو یہاں معنی اخیر سے مراد ہے ہونا معنی کا ملحوظ فی نفسی، یعنی کیا مطلب معنی اخیر صاحب؟ یعنی کہ ضمیر کو معنی کی طرف لوٹانا، ضمیر کو معنی کی طرف. یہ سارے سوال جواب بنائے نے سوال باصولی والے، تو کتاب نو سمجھنے دی کوشش کرو۔ بے مفصل کی جو عبارت ہے وہ ظاہر ہے اس معنی اخیر میں، معنی اخیر سے کیا مراد ہے؟ کہ ضمیر کو معنی کی طرف لوٹانا. معنی کی طرف لٹائے۔ اس پر دلیل دی ہے چونکہ یہاں پہلے کوئی وجہ حسر کوئی نہیں ہے، جہاں پہ ضمیر کلمے کی طرف لوٹتی ہو اور یہاں آگے ضمیر کو کلمے کی طرف لوٹائیں تاکہ ما بعد ما قبل کے طبق ہو جائے، مطابق ہو جائے، وہاں یہ بات کوئی نہیں ہے، وہاں اس لیے ظاہر یہی ہے کہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ مانا ہے. ضمیر کا مرجع معنی ہے۔ کیا کہ جی چونکہ مفصل میں مفصل میں اسم کی تعریف سے پہلے دلیل حسر کوئی نہیں ہے، جہاں پہ ضمیر ہو مؤنث کی جس کا مرجع ہو کلمہ، اور یہاں بھی کہیں کہ اس کا مرجع ما موصولہ بنائے مراد کلمہ، تاکہ یہ بعد والی تعریف دلیل اثر کے موافق ہو جائے، وہاں وہ کوئی نہیں ہے۔ اور لیکن مفصل کی عبارت ظاہر ہے معنی اخیر میں، اور وہ معنی اخیر لوٹانا ضمیر کو معنی کی طرف معنی کرس دو۔ اور لیکن مفصل کی عبارت ظاہر ہے معنی اخیر میں، اور وہ معنی اخیر لوٹانا ضمیر کو معنی کی طرف. اچھا اگے دلیل باوجہ نہ ہونے لعدم مسبوقیتہا، لعدم اتحاد مرجع کون ہے جی کش ہے؟ ٹھیک ہے۔ باوجہ نہ پہلے ہونے مفصل کی عبارت کے اس شے کے ساتھ جو دلالت کرے معنی کے ہونے کے اعتبار پر فی نفس الکلمہ، یعنی وہاں یہ عبارت کوئی نہیں کہ جہاں پکی بات ہو کہ ضمیر کا مرجع کون ہے، کلمہ ہے. ایسی عبارت کوئی نہیں جی۔ باوجہ نہ مسبوق ہونے مفصل کی عبارت کے، یعنی مفصل دی عبارت ہے نا اسم دی تعریف، اس تو پہلا کوئی ہووے او کوئی نہیں، کس کے ساتھ جو دلالت کرے، اس شے کے ساتھ جو دلالت کرے معنی کے ہونے کے اعتبار پر فی نفس الکلمہ، ایسی عبارت پہلے کوئی نہیں، پھر ایک معنی کر دے باوجہ نہ ہونے مسبوقیت کے مفصل، باوجہ نہ ہونے عبارت کی
باوجہ نہ مسبوق ہونے مفصل مسبوق سابق پہلوں مسبوق پیچھے پہلے سمجھو وہ مسبوق جس سے سبقت کی گئی ہے تو جس سے سبقت کی گئی پیچھے میں کہ اگے میں واجہ سابق تے مسبوق پہلے نو پکاؤ کی کچھ لفظ ایسے نے جڑے چنگا ٹلتے ہو تا پکتے نے جی مسبوق جس پر سبقت کی گئی ہے تو اگے میں کہ پیچھے میں پیچھے تو انہیں سمجھے میں مسبوق ہاں ہون بنا کر با وجہ نہ ہونے مفصل کی عبارت کے مسبوق کے اس شے کے ساتھ جو دلالت کرے معنی کے ہونے کے اعتبار فی نفس الکلمہ بھائی قافیے میں تو پہلے دلیل حصر ہے وہاں فی نفس ہا ہے اس لیے اگلے فی نفس ہی کو اس کی مطابقت کے لیے ضمیر لٹائیں گے ماں کی طرف جس سے مراد کلمہ اور مفصل میں تو پہلے دلیل اثر کوئی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے فی نفس ہی کی ضمیر کو کلمے کی طرف لٹائیں وہ ہے کوئی نہیں ہے تو لہٰذا یہاں ظاہر یہی ہے کہ یہاں آخیر معنی مراد ہے اگے وَلِہَٰذَا بس اب خلاصہ کہ ابن حاجب علیہ الرحمہ نے جو دڑلے سے کہا تھا شرح میں کہ فی نفس ہی کا مرجع کون ہے اور جو تو کتاب شروع ہوئی سی کام تو اس لیے مصنف نے جزم کیا تھا کہ وہاں پہلے کوئی دلیل اثر نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ ضمیر کا مرجع کلمہ ہے اور اس کو اس کے مطابق کرنا ہے یہ بات کوئی نہیں اس لیے مصنف نے صرف ایک ہی احتمال بیان کیا تھا کہ فی نفس ہی ضمیر کا مرجع معنی ہے کس میں مفصل کی بات ہے آگے کیا کہ جی اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے مفصل میں یہ بات بیان کی ہے ہاں جزم کیا جزم کا مطلب ہے دو صورتیں نہیں بیان کی پیچھے دیکھ لو عبارت پل گئی جی صرف ایک کوئی احتمال ہے یہ مطلب ہے جزم کا کہ ضمیر کا مرجع کون ہے معنی ہے ہاں جی اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے مفصل کی شرح میں جزم کیا تھا ضمیر معنی کی طرف لوٹتی لفظ کے کلمے کی طرف نہیں لوٹ رہی چونکہ وہاں دوسرا جو نا ماں قبل ہے کوئی شے نہیں ہے اور قریب معنی ہے ماں نہیں ہے وہ دور ہے اور اسی لیے جزم کیا تھا مصنف رحمہ اللہ نے وہاں کس میں ایذا شرح مفصل میں ضمیر کے لٹانے کے ساتھ معنی کی طرف جی جزم کیا مصنف رحمہ اللہ نے وہاں ضمیر کے لٹانے کے ساتھ معنی کی طرف سنیں چلو جی ہوں اگوں جنسا فصلیں پھر شروع ہونے لگی ہیں